اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جو گفتگو کی، بڑی شاندار گفتگو کی ہے جو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ اداروں کو نشانہ نہ بنائیں۔ اگر کوئی جنرل غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کا نام لے کے تنقید کریں۔ اگر کوئی جج اگر تنقید کرتا ہے تو پھر اس کا نام لے کے، جج اگر غلط فیصلے کرتا ہے تو اس کا نام لے کر آپ تنقید کریں۔ میں صرف بہت ساری اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن میں نے ان دو باتوں کو لے کر آپ کے سامنے آتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آرمی چیف غلط کام کرتا ہے تو اس کا تو احتساب ہم دیکھتے ہیں، یا آرمی کا کوئی آفیسر غلط کام کرتا ہے تو احتساب دیکھتے ہیں، ایون کہ جوڈیشل لیول پر بھی ان کو بلایا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ بننے والے چیف جسٹس آف پاکستان، سینئر ترین جج ہیں جو اب آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ اگر ججز غلط فیصلے کریں تو آپ ان ججز پہ تنقید کریں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آئین کا آرٹیکل 204 کہتا ہے کہ آپ صرف فیصلے پہ تنقید کریں، آپ ججز پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہوگا اگر ہم آپ کی بات مانیں اور کوئی جج غلط فیصلہ کرے اور ایسا فیصلہ کرے جو آئین شکنی ہو، یا ایسا فیصلہ کرے جو جوڈیشل مرڈر ہو، یا ایسا فیصلہ کرے جس کی بنیاد پر آئین کی پامالی ہو رہی ہو، یا ایسا فیصلہ کرے جس میں فنڈامنٹل رائٹس تباہ ہو رہا ہو، یا ایسا فیصلہ کرے جس میں قومی سلامتی کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اگر ہم ان فیصلوں کے ساتھ ان ججز کو جنہوں نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمیں تو فوراً کہا جاتا ہے کہ آپ توہین عدالت کے کیس میں اندر ہو جائیں گے۔ ریٹائرڈ ججز پہ تو ہوتا ہے، آپ کا اشارہ ظاہر ہے کہ سرونگ ججز کے اوپر انکلوڈنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غلط کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو آپ کو تنقید کرنے کا پورا اختیار ہے مجھ پہ۔ تو یہ بتائیے کہ پھر اگر آپ پہ یا دوسرے ججز پہ جو سرونگ ہیں، اگر ان کے غلط فیصلوں پہ تنقید کیا جائے تو یہ موقع آپ تو دے رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ یہ موقع نہیں دے رہی ہے، آئین یہ موقع نہیں دے رہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 204 توہین عدالت میں اگر ہم نے عدالت کے حوالے سے کسی جج کے حوالے سے بات کی یا سرونگ جج کے حوالے سے بات کی تو فوراً توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات جو بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں کوئی جنرل غلط کام کرتا ہے تو ان کا بڑا سخت نظام ہے احتساب کا ہوتے ہیں، اور ان کا احتساب سپریم کورٹ بھی کر دیتی ہے۔ جیسے پرویز مشرف صاحب کا وہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے ان کا ٹرائل ہوا تھا، اب نہیں ہو سکا ہوا۔ اسی طرح بہت سارے ججز کو جو ریٹائرڈ فوجی جنرلز ہیں ان کے اوپر سزا بھی ملی ان کو ہے، اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو اگر ججز غلط فیصلہ کرے جس سے آئین ٹوٹ جائے، جس سے آئین شکنی ہو، جس سے حکومت گر جائے، جس سے نظام بہہ جائے، جس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہو جائے، جس سے جوڈیشل مرڈر ہو، جس سے فنڈامنٹل رائٹس تباہ ہو جائے، جس سے اسلامک پروویژن کو نقصان پہنچے، تو پھر ان ججز کو جنہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے ان کا احتساب صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ اگر سپریم جوڈیشل کونسل ہے تو ججز نے اپنے فیصلے کرنے، اور جو ججز فیصلے کریں گے ان کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ اگر آج ہم نے اس جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلہ کر دیا، اول تو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی جاتا ہی نہیں ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں، کیونکہ ہر آدمی سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے جج صاحبہ کے مس کنڈکٹ پہ، غلط پہ، بہت ساری۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ڈرتے ہیں لوگ، عام پاکستانی ڈرتے ہیں، حکومت ڈرتی ہے، حکومت نہیں جاتی ہے کہ اگر فرض کیجئے سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم جاتے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل نے حکومت کے سارے میرٹس کے فیصلوں کو اٹھا کے کہہ دیا یہ غلط ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ پھر اس حکومت کا کیا حشر ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، پھر وہ ججز ان کے ساتھ کیا سلوک کرے، تو لوگ ڈرتے ہیں، نہیں جاتے ہیں۔ تو کیا اس سلسلے میں جو غلط فیصلے ہیں سپریم کورٹ خود سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتی ہے؟ ایسے جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ 63A کے اوپر فیصلہ آیا ہے، تو سپریم کورٹ ایک کیسے اب فیصلہ دے گی؟ اس میں فیصلے میں تو چیف جسٹس شامل ہیں۔
سپریم کورٹ نے 62(1) میں تایات نائلی کی تمام قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، تمام آئینی ماہرین۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ 7 رکنی جج ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سپریم کورٹ، موجودہ سپریم کورٹ نے سمجھتی ہے کہ کیا 62(1) ہے تو کوئی لے کے جائے آپ پہ، آپ سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے کہ ایک فیصلہ غلط ہوا تھا، اس فیصلے کا تدارک ہونا چاہیے، سپریم کورٹ خود سو موٹو نوٹس لے؟ کیونکہ لوگ تو سوچتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ایک عام آدمی کو پیسہ، وکیل، یہ کہاں سے کریں؟ اور اگر فرض کیجئے کوئی پارٹی جاتی بھی ہے تو ڈرتی ہے۔ یہاں وکیل تو اس لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، تو ان کو اپنی وکالت کرنی ہوتی ہے، وہاں ان کو اپنا فیس ویلیو اچھا رکھنا ہوتا ہے، اور انصاف کے بجائے وہ اپنے فیس ویلیو کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار چلے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے جوڈیشل مرڈر کیا، خود ججز نے مان لیا، کیا ہوا ان ججز کے خلاف؟ سپریم کورٹ نے تایات ناہلی کی، یہ آئین کی خلاف ورزی، کیا ہوا آپ بتائیے نا۔ سپریم کورٹ نے 63(a) کی تشریح کی، جس میں 2 ججز نے کہا کہ یہ آئین میں امینڈمنٹ ہے جو کہ اختیار نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ کیونکہ جو موجودہ 3 ججز تھے وہ اکثریتی فیصلے سے اس کو ختم کر دیا، تو کیا فل بینچ سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتی؟ اس لیے کہ سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار تو چیف جسٹس کے پاس ہے، بینچ بنانے کا اختیار بھی چیف جسٹس کے پاس ہے، اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ریکمنڈ کرنے کا، بہت ساری چیزوں کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے۔ اب دیکھیں نا، کیا اس جسٹس کو آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں 12 ججز ہیں، چیف جسٹس، 5 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہم ترین فیصلے ملک کے، عمران خان کے سارے فیصلے تو یہ 3 ججز سنتے ہیں، تو باقی ججز کہاں ہیں؟ قاضی فائز صاحب بتائیے نا، آپ سینئر جج ہیں، آپ کے ساتھ جسٹس طارق ہیں، منصور ہیں، اب اور وہ جو 2 ججز ہیں، کئی ججز ہیں، 12 ججز ہیں، تو کیا وہ سپریم کورٹ کے اہل نہیں ہیں؟ اور وہ کیا بینچ کے اہل نہیں ہیں؟ تو کیوں نہیں بنتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے، سو موٹو نوٹس بھی وہ لے سکتے ہیں، تو پھر ان غلط کاموں پہ، اور سپریم کورٹ میں بھی ایسے جج موجود ہیں جو ان غیر آئینی فیصلے ابھی بھی موجود ہیں، تو کون اس کا احتساب کرے گا؟ عوام اگر ان ججز پہ تنقید کرے تو دیکھیے گا فوراً توہین عدالت ہوگی۔ فیصلے پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، جج پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا انڈیویجول جج پہ بھی آپ تنقید کریں، جج پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ اگر کیا تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ناانصافی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج ہیں، آپ کو کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ اسی طرح اور لوگ ہیں، طارق مسعود صاحب ہیں اور دوسرے ججز ہیں، فل بون بینچ نہیں بنایا جاتا۔ تو بتائیے، آپ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز اور ایکسپیکٹڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو باقی پاکستان میں اور لوگوں کے ساتھ کیا ناانصافی ہوگی؟ یہاں تک یہ بات کر کے میں آگے آتا ہوں، اور وہ بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن میں ایک دفعہ پھر میرا خیال ہے تاریخ پڑ گئی ہے، اور وہ ہے شاید 24 تاریخ اکتوبر یا 23 ہے، اس میں جو نام ریکمنڈ ہوا ہے سینئر جج نے، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی 5 نام آئے تھے، اور یہ 5 نام ریکمنڈ کیے تھے آپ کے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے، اور پھر اس میں سے جو 9 رکنی کمیٹی ہوتی ہے کمیشن میں، ایک چیف جسٹس ہوتا ہے، 4 سینئر ترین، یہ کانسٹیٹیوٹ میں سپریم جوڈیشل کمیشن کا کانسٹیٹیوشن بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس، 4 سینئر جج، ایک فارمر سپریم کورٹ کا جج جو ریکمنڈ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہوتے ہیں لا منسٹر، اور پھر آپ کے اٹارنی جنرل، اور اس کے بعد بار کونسل کا کوئی ایک سینئر وکیل ہوتا ہے۔ یہ 9 رکنی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا کہ 4-5 سے جو 5 لوگ آئے تھے ان کو ریگریٹ کر دیا گیا تھا۔ اب یہ دوبارہ آ رہے ہیں، جن میں سینئر آپ کے جج نے بھی اس کو لیٹر سے ریگریٹ کیا ہے، اور وہ کون کون لوگ ہیں، اور بار ایسوسی ایشن نے بھی آواز اٹھائی ہے
کہ جونیئر ججز کو آپ کے سپریم کورٹ میں نہ لایا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو دونوں ایک اہم ترین پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ سپریم کورٹ میں وہ نہیں آ سکتے، یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں آ سکتے، تو وہ جو ذمہ داری اگر وہ اہل نہیں ہے سپریم کورٹ کے جج کے لیے، تو پھر وہ چیف جسٹس آف لاہور، چیف جسٹس آف سندھ، چیف جسٹس آف KPK، چیف جسٹس آف آپ کے اسلام آباد، اس کے اہل بھی نہیں ہوئے. تو یہ بڑا ایک سوال اٹھ رہا ہے. اب یہ ہے کہ جی ان 3 ناموں کے اوپر اپنے ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آبجیکشن کر دیا ہے. وہ 3 نام جو ہیں وہ کون کون سے ہیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اس میں ایک نام ابھی اور ایڈ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کا نام بھی اس دفعہ شامل ہوا ہے، جو کہ لاسٹ ٹائم شامل نہیں تھا. اور اطہر من اللہ صاحب کا نام جو ہے وہ شامل ہونے کی وجہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ووٹنگ کیا ہوگی. ظاہر ہے ووٹنگ ہوگی اس میں، اور لیکن یہ بھی ہے کہ وہ سینئر موسٹ ہے، اور ان پہ آبجیکشن نہیں کیا ہے، نہ تو بار کونسل کی طرف سے آبجیکشنز آیا ہے، نہ آپ کے ان کی طرف سے آبجیکشن آیا ہے. کیا نام ہے آپ کا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے. تو یہ جو ہے، اب اس میں ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید یہ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شفیع صدیقی کے نام پر اعتراض کیا ہے. سینئر ترین جج سپریم کورٹ کے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں کہ یہ لوگ ہیں. تو اب اطہر من اللہ صاحب کا نام بھی سنا ہے کہ جی اس سپریم کورٹ کے جج کے لیے ان کا نام بھی بھیجا گیا ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان تینوں کے اوپر سپریم جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا. یہ 9 افراد کریں گے. اور ماضی میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ سینئر ترین لوگوں کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے. تو یہ 3 پہ آبجیکشن آ چکا ہے. تو کیا یہ 3 جو ریکمنڈ کیا چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشل کمیشن میں، یہ 3 ایکسیپٹ ہوں گے، یا یہ 3 ووٹنگ میں یہ بھی فارغ کر دیے جائیں گے؟ اور ایک اور بات، اور وہ یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کو انکلوڈ کیا گیا ہے، تو اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ آیا سینئر موسٹ ہیں، تو کیا یہ ریکمنڈ ہو جائیں گے، اپروو ہو جائیں گے، یا یہ اپروو نہیں ہوتے ہیں؟ فیصلہ 24-23 کو آپ کے سامنے آئے گا. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی اہم ترین کیسز کا فیصلہ کرتی ہے، اور اللہ کے بعد وہی وہ جگہ ہوتا ہے جو فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے. کیونکہ لوور کورٹ، الیکشن کمیشنز، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سب کے فیصلے سپریم کورٹ میں آتے ہیں، اور وہاں فائنل فیصلہ ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہاں ریویو بھی ہوتا ہے، لیکن فیصلہ وہ آخری ہوتا ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ میں جو بھی ججز جاتے ہیں، یہ بھاری ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے ججز کی، اور جو یہ ممبر کی، جو کہ 9 رکنی ممبرز ہوتے ہیں، جن میں لاء منسٹر بھی ہیں، بار کونسلز کے ایک ممبر ہیں، اور آپ کے اٹارنی جنرل بھی ہیں، اور ایک ریٹائرڈ فارمر بھی ہیں سرونگ کے علاوہ. ان سب کی بھاری ذمہ داری ہے کہ لائکنگ ڈس لائکنگ کے بجائے ایسے ججز کو اپوائنٹ کیا جائے جو سینئر بھی ہوں. اور چیف جسٹس بننا ان کی اہلیت ظاہر کرتا ہے. اگر ان کو سینئر ترین چیف جسٹس کو انکلوڈ نہ کیا جائے تو پھر سوال بہت بڑے بڑے اڑ جاتے ہیں. تو بہرحال سپریم کورٹ میں تقسیم یا تفریق یا پارٹی عدالتی انصاف کوئی نہیں اس ادارے کو تباہ کر سکتی ہے. لوگ دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.